الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حلالہ کو لے کر آج ہمارے یہاں پر طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حلالہ مسلم ملاؤں نے اپنے مزے کے لیے خود ہی بنایا، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ حلالہ سماج کے لیے، عورتوں کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حلالہ کو لے کر پوری جانکاری دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ اسلام میں حلالہ کس طرح سے ہوتا ہے، اسلام میں حلالہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور قرآن اور حدیث میں حلالہ کو لے کر کیا بتایا گیا، اور ساتھ ہی آپ کو حلالہ کو لے کر ایک ایسا سچا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج کا ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، اور خاص کر کے حلالہ پر سوال اٹھانے والے لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ کی تمام کنفیوژن دور ہو جائے گی، اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، مگر مہربانی کر کے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے دوسروں لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ صحیح جانکاری تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج یقیناً غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ بہت سے مسلم بھائی بہن بھی ایسے ہیں جن کو حلالہ کی صحیح جانکاری نہیں ہے، یعنی کہ ان کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ حلالہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے تو ہم آپ کو حلالہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ حلالہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو حلالہ کے نام پر ایک عورت پر کیے گئے ظلم و ستم کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حلالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق دے دے تو پھر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھر وہ مرد اس عورت کے ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ میں نکاح کر کے اس کے ساتھ میں مجامعت نہ کر لے، یعنی ہم بستری نہ کر لے۔ اس کے بعد وہ مرد یا تو خود بخود اس کو طلاق دے دے یا پھر وہ مرد مر جائے، تو پھر اگر وہ عورت نکاح کرنا چاہے تو پہلے والے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ تیسری بار طلاق دینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 بار طلاق بول دینے سے، یعنی کہ صرف ایک ہی بار میں 3 بار طلاق بول دینے سے عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، بلکہ آپ حلالہ کو اس طرح سے سمجھیے، اگر کسی میاں بیوی میں آپس میں نہیں بن پا رہی ہے، یعنی کہ ان میں روز روز لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ایسے میں قرآن پاک نے ان کے قریبی رشتہ داروں، ان کا بھلا چاہنے والوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ آگے آئیں اور ان کے معاملے کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی ان دونوں کا معاملہ نہ سدھرے تو پھر شوہر اگر چاہے تو 2 ذمہ دار گواہوں کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ اس کے بعد زندگی میں پھر کبھی اگر وہ مرد عورت دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے انہیں عام نکاح کی طرح پھر سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر دوسری بار نکاح کرنے کے کچھ دنوں کے بعد میں ان دونوں میں پھر سے لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جائے اور اگر ان میں پھر سے طلاق ہو جائے تو پھر سے پہلے والا پروسیس دوبارہ سے کرنا ہوگا۔ اب ان کا 2 بار طلاق ہو گیا، اب اگر وہ اپنی زندگی میں پھر کبھی آپس میں شادی کرنا چاہیں تو شریعت نے تیسری بار بھی انہیں نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی کہ وہ تیسری بار بھی ایک عام نکاح کی طرح آپس میں پھر سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے عورت کو صرف عدت کا وقت ہی پورا کرنا ہوگا۔ لیکن اب اگر ان میں خدا نخواستہ تیسری بار بھی کسی بات کو لے کر طلاق ہو گئی تو پھر یہ آپس میں کبھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اب چوتھی بار ان کے سامنے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ تیسری بار طلاق دینے کے بعد اگر اس عورت نے اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لی اور اتفاق سے ان دونوں میں بھی آپس میں نہیں بنی، یعنی کہ ان دونوں میں بھی نہیں نبھ سکی، اب اگر مرد نے بھی اس کو طلاق دے دیا یا پھر اتفاق سے وہ مر گیا تو ایسے میں وہ عورت اپنے پہلے والے مرد کے ساتھ میں پھر سے شادی کر سکتی ہے، اور اسلام میں اسی کو حلالہ کہا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اب اگر تیسری بار اس کو طلاق دے دیا جائے تو پھر وہ عورت اس مرد پر حلال نہیں ہوگی جب تک کہ پھر وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ اب اگر وہ مرد کسی بات پر اس کو طلاق دے دے یا اتفاق سے مر جائے یا پھر اس کا پہلا مرد یہ عورت آپس میں نکاح کر سکتے ہیں،
لیکن یاد رکھیں اگر یہ اتفاق سے ہو جائے تبھی جائز ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر یا پھر پلان بنا کر کسی عورت کی شادی کسی دوسرے مرد کے ساتھ میں کرا دے صرف اس لیے کہ وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گی تو یہ شادی ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے حلالہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ دوسرے مرد سے صرف اسی مقصد کے لیے نکاح کر لیا جائے تاکہ وہ پہلے والے مرد کے لیے حلال ہو جائے اور دوسرا مرد اس عورت کے ساتھ ایک رات گزارے اور پھر اس کو طلاق دے دے، اس کے بعد وہ اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ میں نکاح کر سکتی ہے، تو اسے آج کل حلالہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ بہت سی جگہوں پر حلالہ اسی بات کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اسلام میں یہ ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے اور ایسا کرنے والوں پر اللہ اور اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ آئیے دوستو اب آپ کو حلالہ کے نام پر ہونے والے ایک ظلم و ستم کا ایسا واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو ایک جانے مانے اخبار کے مطابق کئی سالوں تک ظلم سہنے کے بعد یو پی کی رہنے والی ایک عورت بالآخر اپنی شکایت لے کر پولیس کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے پاس کچھ ایسی افسوسناک باتیں سامنے آئی کہ جن کے بارے میں جان کر ہر کسی کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پولیس کو اس عورت نے بتایا کہ میں اتر پردیش کے لکھنؤ شہر کی رہنے والی ہوں، میری شادی سن 2009 میں ایک الطاف نام کے لڑکے کے ساتھ میں ہوئی تھی، لیکن میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ میں شروع سے اچھا نہیں تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرے سسرال کا رویہ بھی میرے لیے بہت خراب ہو گیا، ہر روز میرے ساتھ سسرال میں مار پیٹ کی جاتی۔ 2 سالوں کے بعد میرے شوہر نے ایک دن مجھ کو طلاق دے دیا۔ میں نے رو رو کر اس سے فریاد کی کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ تب انہوں نے کہا کہ ہمارے بیچ میں کچھ نہیں ہو سکتا سوائے حلالہ کی، اور انہوں نے کہا کہ اب تو حلالہ کے لیے صرف ایک ہی صورت نکلتی ہے اور یہ ہے کہ مجھ کو میرے سسر کے ساتھ میں نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی میرا شوہر میرے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ میں اس بات پر پہلے تو تیار نہیں ہوئی، مگر پھر ان لوگوں نے زبردستی میرا نکاح میرے سسر کے ساتھ کروایا اور پھر میرا سسر مجھے 10 دنوں تک زیادتی کا شکار بناتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے طلاق دے دیا اور پھر میرے شوہر نے دوبارہ میرے ساتھ میں نکاح کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا سسر میرے ساتھ میں زیادتی کرتا رہا۔ خیر 6 سالوں تک میری زندگی اسی طرح سے گزرتی رہی اور پھر سن 2015 میں میرے شوہر نے ایک بار پھر سے مجھے طلاق دے دیا۔ اس بار میرے سسر کا کہنا تھا کہ اس بار مجھ کو حلالہ کے لیے میرے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میں اس کو نکاح کرنا ہوگا۔ میرے ساتھ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا تھا، اسی لیے اب یہ میری برداشت سے باہر ہو گیا اور میں اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ جب انہوں نے اس کے لیے مجھے مجبور کر دیا تو میں وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی اور پولیس کے پاس پہنچ گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عورت کی شکایت پر اس کے شوہر، سسر اور اس کے دیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو دوستو اس طرح سے حلالہ کی آڑ میں بہت سی جگہوں پر عورتوں پر اس طرح کے ظلم و ستم سننے کو ملتے ہیں جن کو سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ اللہ ان لوگوں پر لعنت فرمائے جو اسلام کے نام پر اسلام کی آڑ میں حلالہ جیسے گھنونے ظلم عورتوں پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہوں سے بچائے اور نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔